أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی اور معزز سامعین، اس وقت سورۃ الکہف کی آیت نمبر 45 سے 49 تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ آیت نمبر 45 سے 49 تک گزشتہ آیات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ دنیاوی زندگی اور یہاں کے ساز و سامان، مال اور دولت، یہ ایک ناپائیدار چیزیں ہیں، ان کے اندر کوئی جماؤ اور ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بھی سمجھایا تھا۔ آج کے اس درس میں جو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو ایک دوسرے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ یہ کس قدر ناپائیدار ہے اور کس قدر یہ جلد ختم ہونے والی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما دیجئے کہ یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے پودے گنجان ہو کر نکل آئے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے جن کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلی آیت میں دنیا کی بے ثباتی کو اور دنیا کی کمزوری کو اور اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جس طریقے سے انسان ایک پودے کو لگاتا ہے اور پھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے
لیکن اگر کوئی آفت آ جائے تو پھر اس پودے کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ رہتا ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور بہت سارے مال اور اسباب کو جمع کرتا ہے، اور عیش و آرام کی ساری چیزیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان نعمتوں کا چھیننا منظور ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین منٹوں میں تمام نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان قلاش اور فقیر بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ دنیاوی زندگی کی مثال ان لوگوں سے بیان کر دیجئے کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین ہرے بھری ہو جاتی ہے اور ہریالیاں چاروں طرف نظر آتی ہیں، پھر چاروں طرف کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساری کھیتیاں کٹ جاتی ہیں، پھر چٹیل میدان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھوس بن جاتے ہیں، ہوائیں اڑاتے پھرتی ہیں، ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، خالی ہاتھ رہتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اچانک یا تو اس کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، پھر فقیر و قلاش بن جاتا ہے، یا پھر اسی کی زندگی کو اللہ چھین لیتے ہیں، اس کی زندگی کو ہی اللہ چھین لیتے ہیں۔ تو اب وہ اس کا جتنا کاروبار تھا، جتنی اس کی محنتیں تھی، بھاگ دوڑ تھی، جیسے وہ کھیتی بالکل برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایسے اب اس کی ساری نعمتیں برباد ہو گئی، اب وہ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر اور امید لگائے جانے کے اعتبار سے اچھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ مال اور اولاد یہ سب دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، بس یہ سب فنا ہونے والی ہیں، مال کتنا بھی بڑھ جائے وہ ختم ہونے والا ہے۔ ایسے ہی آل و اولاد ہیں، یہ سب کے سب ایک روز دنیا سے چلی جائیں گی، فنا ہو جائے گی، لیکن باقی رہنے والی چیز اعمال صالحہ ہے، جو انسان کر لے اور اپنی زندگی کو ان اعمال سے مزین بنا لے اور اپنی زندگی کو سجا لے، سنوار لے اعمال صالحہ سے، تو یہی اعمال صالحہ باقی رہنے والی ہیں، اور امید لگائے جانے کے قابل یہی ہے، اور انہی کا اعتبار کرنا چاہیے، ثواب کے اعتبار سے یہی بہتر ہے، بدلہ انہی کا بہتر ہوگا۔ یعنی جب مال اور اسباب یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر عقل مند ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مال اور اسباب کے چکر میں پڑ کر کے ان اعمال کو ضائع نہ کرے جن کا بدلہ ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے، جن کا بدلہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو مال اور اسباب کے چکر میں انسان اپنی ہمیشہ رہنے والی نیکیوں کو ضائع نہ کرے، بلکہ مال اور اسباب کا صحیح استعمال کرے تاکہ اس کی نیکیاں برقرار رہ سکیں۔ عزیزان محترم، باقیات الصالحات کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، باقی رہنے والی نیکیاں، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کے درمیان کافی اختلاف ہے، اور اختلاف نہیں ہے بلکہ اس کی مختلف شکلیں کہہ لیجئے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ باقیات الصالحات کیا ہے جن کو آپ جمع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ یہ 99 بیماری اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، یہ 99 بیماریوں اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، جن میں سے سب سے کمتر درجہ کی تکلیف غم اور فکر کی تکلیف، اس کو
یہ لا حول ولا قوت الا باللہ دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابن عباس، اور اسی طریقے سے اکرمہ ہے، مجاہد ہیں، اور دوسرے بہت سارے مفسرین کرام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ باقیات الصالحات سے مراد نیک اعمال ہیں، مطلق نیک اعمال ہے، اس میں نمازیں بھی شامل ہیں، صدقہ اور خیرات بھی شامل ہیں، اور حسن سلوک کا معاملہ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں، آل و اولاد کے مقابلے میں یہ اعمال یہ بہتر ہے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے انسان زیادہ سے زیادہ مال بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جمانے کی کوشش کرتا ہے، آل و اولاد کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، فکر میں لگا رہتا ہے، اور لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے کہ میرا بزنس آج اتنا ہے تو کل مجھے اس کو اتنا بڑھانا ہے، اور اگلے سال اتنا بڑھانا ہے، میری یہ اولاد ہے تو میری اولاد کی اولاد ہوگی، ان کے لیے میں جمع کروں، ایک لمبی امید لگائے رہتا ہے انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا اور آل و اولاد سے بہتر یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرے، اور اعمال صالحہ کے سلسلے میں وہ امید لگائے، اور کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ دنیا کی کتنی بھی فکر کریں گے، دنیا کی کتنی بھی محنت کریں گے، اور آل و اولاد کی ایک بڑی جماعت بھی آپ کھڑی کر دیں گے، اور اس کے ساتھ مال کا بہت بڑا حصہ آپ کو مل جائے، تو بھی یہ سب کے سب فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جو نیکیاں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور آپ کے رب کے پاس باقی رہ جانے والی نیکیاں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے، اور انہی کی امید لگانا چاہیے، امید لگانے کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی ہے کہ دنیا، یہ انسان کتنا بھی حاصل کر لے اور کتنی بھی ترقی کر جائے، بہرحال ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے اور چھوٹنے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ برقرار رہنے والی ہیں، لہذا نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرنی چاہیے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین کھلا میدان ہے، اور ہم ان سب کو ان کی قبروں سے نکال کر جمع کر دیں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین نے اب اس آیت میں قیامت کے منظر کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ قیامت کا جو منظر ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا بالکل فنا ہو جائے گی، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ اور اونچی اونچی عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ دریا اور سمندر اور دوسری جو مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چلنے لگیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سورہ میں، سورہ قارعہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ پہاڑ بھی آپ دیکھیں گے تو روئی کے گالوں کی طرف پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ یہ جو بلند بالا پہاڑ اور ان کی چوٹیاں نظر آ رہی ہیں بھاری بھرکم، انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اٹل ہیں، اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا اور قیامت قائم ہوگی تو یقیناً یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ بن کر کے اڑنے لگیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اس دن کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ زمین بالکل کھلا میدان ہے، زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اور زمین کے اوپر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن تو تمام جاندار بھی اس کے ساتھ مر جائیں گے، اور سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ منظر ہوگا جو اس جگہ بیان کیا گیا ہے کہ پہاڑ، اونچے اونچے ٹیلے، اور اسی طریقے سے دریا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے، اور پوری زمین ایک چٹیل میدان ہو جائے گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے کہ زمین بالکل چٹیل میدان بن گئی ہے۔ قیامت کا جو منظر ہوگا تو یہ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت کا منظر اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو قبروں سے نکال کر جمع کر دیں گے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی
کوئی ایسا انسان نہیں بچے گا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے تمام انسانوں اور آخری انسان تک جو بچ سکے اور قبروں سے اسے نہ اٹھایا جائے۔ ہر ایک کو قبر سے اٹھنا ہے، اور اس وقت جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ساری دنیا ایک چٹیل میدان بن جائے گی، بالکل ہموار کر دی جائے گی۔ اس میں پہاڑ بھی نہیں رہیں گے اور دریائیں اور سمندروں کا جال بھی نہیں رہے گا، ساری زمین ایک ہتھیلی کی طرح بالکل برابر ہو جائے گی۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا۔ عزیزان محترم، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت کا منظر اللہ ذکر فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ یہ سب آپ کے پروردگار کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ وعرضوا علی ربک صفا، صف در صف سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم کہیں گے کہ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آپ پہنچے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جس طریقے سے تم پہلی بار پیدا ہوئے تھے ویسی آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اور تمام انسانوں کو خطاب کریں گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ساری انسانیت کو اللہ کہیں گے کہ آج تم اسی طرح خالی ہاتھ بغیر کسی ساز و سامان کے ہمارے سامنے آ گئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بغیر ساز و سامان کے تھے، تم بالکل ننگے تھے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی میں ہے، بڑی مشہور وہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگوں، قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، ننگے پاؤں ننگے بدن اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، سب سے پہلے انہی کو لباس پہنایا جائے گا۔ یہ سن کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس دن سب مرد اور سب عورتیں ننگی ہوں گی، سب کے سب ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس روز ہر ایک کو بس اپنی ہی فکر ہوگی اور ہر ایک کے سر پر ایسا غم سوار ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع بالکل نہیں ملے گا، سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، سب اپنے ہی فکر اور اپنے ہی غم میں پریشان ہوں گے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی اور کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اسی منظر کو ذکر فرمایا یہاں پہ، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا میں نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا کہ بغیر ساز و سامان کے تھے، بغیر کپڑے کے تھے، ایسے ہی ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، ہاں تم یہ خیال کیے تھے کہ ہم تم پر وہ وقت نہیں لائیں گے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کہ کفار اور مشرکین جو بارہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت نہیں آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تمہارا خیال تھا اور تمہارا یہ گمان تھا، تمہارا عقیدہ تھا کہ ہم تمہیں جمع نہیں کریں گے اور جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ وقت نہیں آئے گا، یہ تم سوچتے تھے۔ آؤ آج تمہارے سامنے وہ وقت آ گیا اور تم سب کے سب ہمارے سامنے بغیر ساز و سامان کے ننگ دھڑنگ کھڑے ہو۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، نیز ان کے سامنے نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا
اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جب ساری انسانیت کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور سب کے سب صفے لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا اس کی منظر کشی فرمائی ہے اللہ نے اس آیت میں۔ فرماتے ہیں وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ کہ ان کے سامنے نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت اس نامہ اعمال کا عجیب حال ہے کہ اس نے نہ تو کسی بڑے اور چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، نہ تو چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، نہ کسی بڑے گناہ کو چھوڑا ہے، الا احصاها، سب کو ریکارڈ کر کے رکھ لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھ لو یہ ہے تمہارا نامہ اعمال، یہ ہے تمہاری کتاب، لو اور خود آج تم اپنا حساب کر لو اور پڑھ لو تم نے کیا کرتوت کیے دنیا کے اندر، کیا کیا اعمال کیے اور کیا کیا تم نے گل کھلائے، کتنا ظلم و ستم تم نے ڈھایا اور کتنوں کا مال ہڑپ کیا اور کتنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا، کتنوں کے پریشانی کا سبب بنے۔ آج لو یہ سب کے سب ریکارڈ کر کے رکھا گیا ہے، لو آج خود تم اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھ لو اور پڑھ لو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، جب مجرمین اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو اس وقت بہت ہی افسوس کے ساتھ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری بربادی، یہ کون سی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس کتاب میں ہر گناہ لکھ دیا گیا ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، سب کے سب پوری زندگی کا ریکارڈ اس کے اندر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، انسان کہے گا ارے یہ گناہ تو میں چھپ کر کے کیا تھا، میں نے دروازے بند کر کے کیے تھے، اندھیری رات میں کیا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، یہ گناہ تو میں نے جنگل میں کیا تھا، یہ گناہ تو میں پہاڑ پر کیا تھا، یہ گناہ تو میں نے دریا کے اندر کیا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، یہ کس نے لکھ دیا؟ اور انسان سمجھ لے گا کہ آج ہماری بربادی متعین ہے اور جہنم سے اب بچنے والے نہیں ہیں، افسوس کرے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور اس دن جو مجرمین ہوں گے اور جو ظالم ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، وہ افسوس اور غم کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبانے لگیں گے اور پہنچوں تک چبا جائیں گے، اپنے ہاتھوں کو قطر دیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْتُ فُلَانًا خَلِيًّا، اور کہیں گے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں اپنے نفس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اپنے شیطان کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اس بربادی تک لا کر کے کھڑا کیا، اگر میں دوست نہ بناتا تو میں بہت ساری برائیوں سے بچ گیا رہتا اور آج یہ بربادی کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ افسوس کرے گا انسان۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ اپنے سارے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، زندگی کے سارے اعمال اپنی نگاہوں کے سامنے اسکرین پہ چلتا ہوا دیکھیں گے، اس میں ڈیٹ بھی لکھا گیا ہوگا، وقت بھی لکھا گیا ہوگا اور دن بھی لکھا گیا ہوگا، سب کچھ اس میں لکھا ہوگا، کتنے بج کر کتنے منٹ پہ اور کس جگہ پہ تم نے یہ عمل کیا تھا۔ جیسے آج ہم جب پرنٹ کرتے ہیں پاس بک وغیرہ کا یا اے ٹی ایم سے پیسے وغیرہ نکالتے ہیں تو ایک چیٹی نکلتی ہے، تو اس میں آپ نے اے ٹی ایم کب یوز کیا ہے، کس ڈیٹ میں کیا ہے اور کہاں پہ کیا ہے اور کتنے بج کر کتنے منٹ پہ کیا ہے، سیکنڈ تک کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے۔ بعینہ عزیزان محترم، انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ ہائے بربادی۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ دنیا میں اس نے کیا تھا، جو کچھ کیا تھا وہ سب کے سب وہاں موجود پائے گا، سب کو موجود پائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی
کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے اپنے اعمال کو وہاں حاضر پائیں گے۔ اب اعمال کو وہاں دیکھے گا تو عام طور پر مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلے کو وہاں موجود پائیں گے، یہ مطلب ہے۔ بعینی اعمال کو وہاں نہیں دیکھیں گے بلکہ اعمال کے بدلے کو وہاں دیکھیں گے، یہ کچھ مفسرین نے فرمایا ہے۔ حضرت العلامہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روایات حدیث اور اسی طریقے سے قرآنی آیات سے جو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے نامہ اعمال کو وہاں موجود پائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اعمال اس کو آخرت میں جزا اور سزا بن جائیں گے، ان کی شکلیں وہاں بدل جائیں گی۔ اعمال دنیا کے اندر کر رہا ہے، یہی اعمال وہاں پائے گا، اس کی شکل بدل جائے گی وہاں پہ۔ مثلا اگر نیک اعمال کیے تو ان اعمال کو وہاں جنت میں وہاں کی نعمتوں کی شکل میں پائے گا، یہ اعمال وہاں نعمت کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اور اگر برا عمل کر رہا ہے دنیا کے اندر تو اس کے برے اعمال وہاں جہنم کے اندر آگ اور سانپ بچھو کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اس کی مثال حدیث میں ملتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں آتا ہے کہ قبر میں ایک بڑے سانپ کی شکل میں مال آ کر کے اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں اور میں تمہارا مال ہوں۔ یہ بخاری کے اندر ہے یہ روایت، انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ ہوں میں تمہارا مال ہوں، اور برابر وہ ڈسے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال ہی وہاں شکل بدل کر کے ملیں گے، اعمال نہیں دکھلائے جائیں گے آپ نے یہ عمل کیا۔ اگر ہم نے اچھا عمل کیا تو اعمال ہمارے وہاں ملیں گے، لیکن ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوں گی۔ جیسے آپ سنتے رہتے ہیں حدیث میں کہ انسان جب قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کے جانور پل صراط کی سواری بنیں گے، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں بیانوں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہ محشر میں بوجھ کی شکل میں ہر ایک کی سر پر لاد دیے جائیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال کو وہاں حاضر اور موجود پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اور آپ کے پروردگار کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے عمل تو اچھا کیا ہو اور اس کا بدلہ اس کو کم دے دیا جائے، یا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے برا عمل کم کیا تھا اس کو سزا زیادہ دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب ظالم نہیں ہے، یعنی یہ جو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ بالکل انصاف کے مطابق دیا جائے گا۔ انسان جتنا عمل کیا رہے گا چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس کے اعتبار سے اس کو بدلہ ملے گا۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہوگا کہ جب وہاں اعمال کا بدلہ دیں گے تو اس کو کم دے دیں گے، نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی مہربانی سے اعمال کے بدلے کو بڑھا دیں، ثواب کو بڑھا دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کم کر دیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گنہگار بندہ ہے تو اپنے فضل اور مہربانی سے اس کے گناہوں کی سزا کے اندر کمی کر دے، ایسا تو اللہ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے گناہوں کی سزا گناہ سے زیادہ دے دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ وہاں کسی پر ظلم نہیں کریں گے، انسان بس اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کو بدلہ ملے گا، اور اگر سزا ہوگی تو انسان نے خود ہی اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنایا ہے، اللہ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم، اخیر میں آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ انسان تو کسی کی عمر 70 سال کی ہوتی ہے، کسی کی عمر 80 سال، کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے، اور پچھلی امتوں کی عمریں تو کافی لمبی ہوتی تھی، تو اتنی لمبی عمر گزارنے والوں کے جو نامہ اعمال ہوں گے وہ کیسے دیے جائیں گے؟ وہ لکھے جائیں، اگر رجسٹر میں ایک کاپی میں لکھے جائیں تو ان کی بہت ساری جلدیں بن جائیں گی، اور سمجھیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا، وہ انسان کیسے پڑھے گا اور ان کو کیسے اٹھائے گا؟ تو عزیزان محترم، اس کو سمجھنے کے لیے آج دنیا کا جو سسٹم ہے اور جو نظام ہے، یہ
ہر بات کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیتا ہے۔ مثلا آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دماغ کو لے لیں، انسان کا دماغ یہ چند گرام سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس میں دنیا بھر کی، بچپن سے لے کر کے موت تک کی تمام چیزیں اس میں محفوظ رہتی ہیں۔ انسان واقعات پڑھتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، ساری چیزیں اس میں محفوظ رہتی ہیں۔ بڑے بڑے آرٹیکلس، بڑے بڑے مضامین اس کے اندر محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن پورا کا پورا محفوظ رہتا ہے، اس کی تفسیریں محفوظ رہتی ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندے کو نامہ اعمال دیں گے تو وہ بہت بڑی کتاب کی شکل میں ہوگی، جس کا اٹھانا مشکل ہوگا، کیونکہ بچپن سے لے کر کے وہ موت تک کرتا رہا، تو ساری چیزیں لکھی گئی ہوں گی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے بہت ہلکا بنا دے۔ آج یہ سمجھ لیں کہ آج میموری کو آپ لے لیں، چپ کو لے لیں، چھوٹا سا چپ ہوتا ہے، معمولی اس کی وزن ہوتی ہے، اور اس کا وزن بھی بہت کم ہوتا ہے، اور اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں ہزاروں لاکھوں صفحات اور ہزاروں لاکھوں چیزیں اس میں محفوظ کی جاتی ہیں۔ تو یہی حال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے نامہ اعمال کو اتنا چھوٹا بنا دیں گے کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ سکے ایک پیج میں۔ آج موبائل میں ساری دنیا آ گئی ہے، یہ کچھ مشکل چیز نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر۔ آپ سن ہی چکے ہیں اس کے پہلی آیت میں کان اللہ علی کل شیء مقتدرا، کہ اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی ناپائیداری کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے منظر کو بھی بیان فرمایا ہے، کہ وہاں انسان اپنے گناہوں کو جب دیکھے گا تو کس قدر افسوس کرے گا اور کتنا اسے غم ہوگا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے، اور یہاں کے مال و اسباب جو ختم ہونے والے ہیں، ان پر زیادہ توجہ نہ دے کر کے، بلکہ وہ باقیات الصالحات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جو باقی رہنے والی ہیں، ختم نہ ہوں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔